آئی لو یو، آئی لو یو ہما، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عمیر نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب ہما کی طرف بڑھاتے اس سے اظہار محبت کرتے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ ہما نے ایک نظر عمیر کو دیکھا اور پھر ارد گرد۔ وہ دونوں اسی وقت یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں تھے۔ عمیر کے انداز اور الفاظ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سب لوگ ہی عمیر اور ہما کو دیکھ رہے تھے اور ہما کی طرف سے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ عمیر، یہ تم؟ ہما گھبراتے ہوئے بولی۔ ماری گھبراہٹ کے اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے جبکہ چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پلیز ہما، مجھے انکار مت کرنا، میں بہت آس سے اپنے دل کی بات لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کو شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر عمیر جلدی سے بولا تھا۔ لیکن عمیر، یوں اچانک یہ پیار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہما ابھی تک بے یقین تھی کہ کسی نے اس سے اظہار محبت کیا ہے۔ اس کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ اس کو یونیورسٹی میں آئے یہ محض دوسرا مہینہ تھا۔ وہ اسکالرشپ پر اس یونیورسٹی میں آئی تھی۔ عمیر اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں ایک ہی گروپ میں ہوتے اور زیادہ پروجیکٹس پر ایک ساتھ کام کرتے تھے، جس وجہ سے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی۔ لیکن عمیر کا یوں اچانک اظہار محبت کر دینا ہما کو الجھا گیا۔ ہما، پیار تو اسی کا نام ہے۔ پیار کبھی کسی سے پوچھ کر یا بتا کر ہوتا ہے، وہ تو بس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایک ہی نظر میں اور کبھی کبھی ایک ہی ملاقات میں۔ میرا تم یہ سمجھو کہ شاید مجھے پہلی ہی ملاقات میں تم سے پیار ہو گیا تھا، بس اظہار کرنے میں اتنی دیر لگ گئی۔ عمیر تو جیسے سوچ کر آیا تھا کہ اس نے ہما کو ہر حال میں قائل کرنا ہے۔ عمیر، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، یہ پیار ویار کے چکر کرنے نہیں، میرے پاس یہ دل لگی کرنے کا وقت نہیں ہے، ہما نے کہا تھا اور وہاں سے جانا چاہا کہ عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہما، میری محبت کو دل لگی کا نام مت دو، میں تمہارے ساتھ کوئی دل لگی نہیں کر رہا، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، بس تم مجھے ہاں کر دو، میں کل ہی اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ عمیر نے فرد جذبات سے کہا تو اس کی آنکھوں سے چھلکتا پیار ہما کو صاف نظر آ رہا تھا۔ ہما کچھ دیر تک تو سوچتی رہی۔ ہما، آئی سوئر، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں میرے ساتھ کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ عمیر نے ہما کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے عمیر، تم کل اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیج دینا، مگر ہاں، کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں اور تم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں لو میرج نہیں ہوتی، نہ ہی پسند کی شادی کی جاتی ہے۔ ہما نے عمیر کے ہاتھ سے پھول لیا۔ اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہما اسے اپنے خاندان کی ریت باور کروا رہی تھی۔ آئی نو، مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے انہیں، تم بے فکر رہو، جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ پہلی بات دل میں کہتے عمیر نے دوسری بات ہما سے کہتے سے مطمئن کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ میرا پرپوزل قبول کرنے کے لیے، عمیر نے کہا تو ہما شرماتے ہوئے جھینپ گئی۔ گھر آ کر ہما سارا وقت عمیر کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی رات بھی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ کیا میں نے عمیر پر بھروسہ کر کے ٹھیک کیا؟ رات بستر پر لیٹے اس نے خود سے پوچھا اور پھر اپنے دل کو ٹٹولا تھا۔ اس کے دل میں عمیر کے لیے محبت جیسا کوئی جذبہ نہیں تھا، مگر جو محبت اس نے عمیر کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھی تھی، اسے دیکھ کر اسے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا تھا کہ چلو کوئی تو ہے جو اس کا چاہنے والا ہے، جو اس کا طلبگار ہے، شاید میری قسمت بدلنے والی ہے۔ اس نے پھر سے سوچا تھا، کیا امی مان جائیں گی؟ ایک اور سوال اس کے ذہن میں آیا تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ساری رات وہ یوں ہی کروٹیں بدلتے کچھ نہ کچھ سوچتی رہی تھی۔ اسی اثنا میں صبح ہو گئی۔ وہ وقت پر یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار بھٹک کر عمیر کو چاروں اطراف ڈھونڈ رہی تھیں، مگر اسے عمیر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ وہ دانستہ طور پر اسے یاد کر رہی تھی۔ آج وہ عمیر کے لیے خصوصی تیاری کر کے آئی تھی تاکہ اسے خوبصورت نظر آئے، مگر نہ جانے عمیر کیوں نہیں آیا تھا۔ گروپ سے نمبر نکالتے ہما نے اسے میسیجز بھی کیے، مگر اسے کوئی رپلائی نہیں ملا اور نہ ہی کسی کال کا جواب آیا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس پر بھروسہ کر بیٹھی، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ ہما نے اس کے میسیجز کا رپلائی نہ آنے پر سوچا۔ اس نے بے دلی سے باقی کلاسز لی۔ اسے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں چھپ کر ڈھیر سا روئے۔ وہ گھر واپس آئی تو گھر کے سامنے کھڑی بڑی سی گاڑی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یوں ہی حیرت میں ڈوبی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو بیٹھک میں سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر پر کوئی آیا ہے کیا؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا جو تیز تیز انتظامات کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں، کوئی اسپیشل مہمان ہے،
बाजी ने कहा था कि आप आ जाएं तो चाय आपके हाथ ही भेजूं। आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाएं, मैं तब तक सब कुछ तैयार करती हूँ। मुलाजमा ने इसे पूरी तफसील बताई थी। स्पेशल मेहमान? कहीं उमैर के पेरेंट्स तो नहीं आए? हुमा ने आहिस्तगी से खुद से कहा था। इसके चेहरे पर अचानक ही मुस्कुराहट आई थी। मैं अभी आती हूँ, मुलाजमा से कहते वो जल्दी से अपने कमरे में गई थी और 10 मिनट बाद ही फ्रेश होकर आई थी। बेटा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। कहीं आप उन मेहमानों को जानती तो नहीं? मुलाजमा ने इसकी आंखों की चमक देखते इससे पूछा। नहीं तो मुझे तो मालूम भी नहीं है कि कौन लोग हैं, हुमा घबराते हुए बोली थी। वो जानती थी कि अगर किसी को भनक भी पड़ गई कि वो और उमैर एक दूसरे को जानते हैं और मोहब्बत करते हैं तो ना जाने कौन सी कयामत टूट पड़नी थी। अभी तो वो पहले वाली तकलीफ भी नहीं भूली थी। वो चाय और लवाजमात लिए बैठक में दाखिल हुई, जहाँ एक खूबसूरत औरत और साथ में खुश शक्ल मर्द बैठा हुआ था। इनको देखते हुमा ने उमैर को याद किया था। वो इन दोनों से ज्यादा हैंडसम था। अस्सलाम वालेकुम। इसने सबको मुश्तरका सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ बेटा, ये मेरी बेटी है। बहन हुमा नाम है इसका। हुमा की अम्मी यास्मीन बेगम ने मुस्कुराते हुए हुमा का तारुफ करवाया। माशाअल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, नताशा बेगम ने हुमा को पसंदीदगी की नज़रों से देखते हुए कहा। शुक्रिया बहन, बस हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों और बहुत लाड से और प्यार से पाला है। इतनी बड़ी हो गई है ये, मगर अभी तक हमने इसे ज़माने की गर्म हवा तक नहीं लगने दी। हमारी एक ही बेटी है ये। हम चाहते हैं इसे इसी तरह चाहने वाले कदरदान लोग मिलें। यास्मीन बेगम के लहजे में इस वक्त चाशनी ही चाशनी थी। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें बहन। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये हमारे घर में राज करेगी। आप बस हमें हाँ कर दें, नताशा बेगम ने हुमा को पास बिठाते मोहब्बत से कहा। लेकिन इतनी जल्दी? यास्मीन बेगम कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई थी। इसमें जल्दी देर क्या है? हमें आपकी बेटी पसंद आई है। बाकी बेटे की मालूमात मैं आपको दे चुकी हूँ। दरअसल इसका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, वरना हम इसे साथ लेकर आते, और मैं फिर भी इसे कहूँगी कि वो जल्द ही आपके पास चक्कर लगा ले। इस मर्तबा नताशा बेगम के शौहर इमरान साहब बोले थे। आपकी बातें दुरुस्त हैं भाई साहब, हम मगर ख़ानदानी लोग हैं। मैं ख़ानदान वालों से मशवरा कर लूँ, फिर आपको बताऊँगी। यास्मीन बेगम ने कहा तो दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद वो लोग रुखसत हो गए। हुमा भी अपने कमरे में आ गई थी। आधे घंटे बाद ही हुमा को उमैर की कॉल आई। हुमा ने कॉल पिक करते फ़ोन कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उमैर ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हुमा ने पूछा। मैं ठीक नहीं हूँ, उमैर ने बहके बहके लहजे में कहा। तो हुमा ने फ़ोन कान से हटाकर देखा था। क्या हुआ है तुम्हें? हुमा ने पूछा। तुम्हारी याद आ रही है, उमैर ने शोखी से कहा। उमैर, तुमने ड्रिंक की है क्या? हुमा ने उमैर से पूछा। इसे न जाने क्यों उमैर के लहजे से ऐसा महसूस हुआ था जैसे इसने ड्रिंक की हो। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ क्या? उमैर ने उल्टा नाराज होते सवाल किया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस ऐसा लगा तो मैंने पूछ लिया, हुमा ने कहा। तो उमैर ने जवाबन सिर्फ कहने पर ही इक्तफा किया था। ठीक है उमैर, कल यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, हुमा ने कहा और कॉल काट दी। रात वो जैसे ही खाने की मेज़ पर आई, यास्मीन बेगम इसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। क्या बात है अम्मी, आज आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, हुमा के भाई आसिम ने यास्मीन बेगम को देखते पूछा। हाँ, बात ही ऐसी है, तुम्हारी बहन का रिश्ता आया है आज, बहुत बड़े घर से, काफ़ी अमीर लड़का है, हमारे तो वारे निहारे हो जाएंगे। यास्मीन बेगम के लहजे से लालच साफ टपक रही थी। क्या सच में? आसिम को यकीन ना आया। हाँ सच में, मेरा दिल तो चाह रहा था इसी वक्त फौरन हाँ कर दूं, मगर भाई दुनियादारी के लिए मैंने इन्हें बोल दिया कि मैं खानदान वालों से मशवरा करके जवाब दूंगी। यास्मीन बेगम ने कहते हुमा की प्लेट में चिकन का पीस रखा था, और ये शायद पहली मर्तबा हुआ था, वरना तो इसके आगे से भी इसके हिस्से के पीस उठा लिए जाते थे। अम्मी बस अब देर मत करिएगा, सुबह इन लोगों को हाँ बोल दें, हुमा का दूसरा भाई मुनीब बोला। हाँ ऐसा ही करूंगी, यास्मीन बेगम ने कहा और अपने बाकी बेटों से राय चाही। इन तीनों ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते माँ की बात में इनका साथ दिया, जबकि दोनों बहुएं नाक मुंह चढ़ा गईं। जाहिर सी बात थी, हुमा की सूरत में इन्हें फुल टाइम नौकरानी जो मिली हुई थी, जो घर के हर छोटे से बड़ा काम करती थी, वो चली जाती तो सारा काम बहुओं पर ही आ जाना था। तभी वो चाहती थी कि हुमा की शादी कभी ना हो और वो हमेशा इनके घर की मुफ्त की नौकरानी बनी रहे। वैसे अम्मी, ये इतना बड़ा रिश्ता आ कहाँ से गया? मतलब कि आपने भी रिश्ते वाली को नहीं बताया, हमने भी नहीं, तो यूं बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया? कहीं हुमा की पसंद से तो नहीं आया?
बड़ी बहू वरीशा ने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए पूछा तो सबने हुमा की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग पल भर के लिए फक हुआ था। फिर वो खुद को संभाल गई थी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जानती भी नहीं इन लोगों को, बल्कि मैं तो खुद अम्मी से कह रही कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैं पढ़ रही हूँ। सबकी नजरें खुद पर जमी देख हुमा ने फौरन से बोला, तुमसे किसी ने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, होगा वही जो हम चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। इसलिए अब पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ो और शादी की तैयारी करो। यास्मीन बेगम ने दो टोक लहजे में कहते बात खत्म कर दी। फिर जल्द ही यास्मीन बेगम ने उमैर के घर वालों को हाँ कर दी। वो तो जैसे इसी इंतजार में थे। जो ही उन्होंने हाँ की, अगले ही रोज वो लोग शादी की तारीख लेने आ गए। यास्मीन बेगम ने फिर से दुनियादारी के लिए कुछ टाल मटोल करना चाही, मगर इन लोगों ने इन्हें मना कर ही दम लिया। यूं महीने बाद की तारीख तय हुई। उमैर और हुमा बहुत खुश थे, बल्कि उमैर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा था। यास्मीन बेगम ने हुमा की यूनिवर्सिटी छुड़वानी चाही, मगर नताशा बेगम ने कहा कि नहीं, इसकी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है, वो बेशक यूनिवर्सिटी जाती रहे। ये भी उमैर की ही ख्वाहिश थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बहाने वो रोजाना एक दूसरे को मिल लेते थे। इस रोज भी वो यूं ही यूनिवर्सिटी के बाद साथ बाहर निकले थे। हुमा, आओ साथ में लंच करते हैं। उमैर ने हुमा का हाथ पकड़कर कहा तो हुमा का चेहरा जर्द पड़ा था। इसने एकदम से उमैर का हाथ अपने हाथ से छुड़वाया था। क्या हुआ हुमा? एवरीथिंग इज ओके? उमैर ने पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक है, बस तुम यूं यूनिवर्सिटी के बाहर मेरा हाथ ना पकड़ा करो, किसी ने देख लिया तो। हुमा इधर उधर देखते हुए बोली थी। देख लिया तो क्या हुआ, देखने दो, हमारी शादी होने वाली है। उमैर ने कहा। शादी होने वाली है, हुई नहीं है। और मत भूलो कि सबके सामने हमारी शादी अरेंज मैरिज है। अगर किसी ने हमें यूं साथ देख लिया तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं और हमारा आपस में कोई ताल्लुक है। हुमा ने इसे समझाना चाहा था। तो इसमें बुरा क्या है हुमा, आजकल ये सब कुछ नॉर्मल है। तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वालों को हमारे अफेयर के बारे में मालूम हो? अगर इन्हें मालूम हो जाता है तो क्या है? उमैर ने पूछा और इसके चेहरे के तासुरात जांचे थे। उमैर, तुम क्यों नहीं समझ रहे? शादी से पहले तो क्या, शादी के बाद भी मैं अपने घर वालों को अपने अफेयर के बारे में नहीं बता सकती? हुमा ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन क्यों? तुम तो ऐसे खौफजदा हो रही हो जैसे मोहब्बत करना कोई बहुत संगीन जुर्म है और तुम्हारे घर वाले मोहब्बत करने में कोई सख्त सजा सुना देंगे। जस्ट चिल यार, उमैर ने हुमा को कुरेदते हुए कहा। जुर्म ही तो है उमैर, इनके नजदीक जुर्म ही है और वो संगीन सजा सुनाने से नहीं टलने वाले। हुमा ने कहा तो उसके चेहरे पर एक तारीक साया लहराया था, जो उमैर ने बाखूबी देखा था। ये क्या तुम कह रही हो? क्या ऐसा कुछ हुआ है इससे पहले तुम्हारी फैमिली में? उमैर ने पूछा तो हुमा ने बेख्तियार निगाह उठाकर इसे देखा। इसे एकदम जैसे होश आया था। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस यूं ही कहा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ। मेरी अम्मी बहुत सख्त है ना इस बारे में। हुमा ने कहा तो उमैर ने इसे मुस्कुराते हुए देखा। ये और बात है कि गुस्से से इसने मुट्ठियां भींच ली थीं। क्या हुआ? उमैर को चुप देखकर हुमा ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन ने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि शायद तुम्हारी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है जिसने तुम्हें डरा दिया है। उमैर ने कहते एक सर्द आह खारिज की थी। ऐसा कुछ नहीं है, बस अम्मी के मूड की वजह से मैंने कह दिया। हुमा ने उमैर से नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा चलो लंच तो कर लें, उमैर ने कहा तो हुमा सर इस बात में हिलाते इसके साथ हुई थी। उमैर बेटा बात सुनो। उमैर घर वापस आया तो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब नताशा बेगम ने आवाज देकर इसे रोका। जी कहें। उमैर मुड़ते इनके पास आया। वहां चलकर बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, नताशा बेगम ने सोफे की तरफ इशारा करते कहा। उमैर इनके साथ चल पड़ा। उमैर, शादी जिंदगी भर का सवाल है। तुम्हारी शादी को चंद ही दिन रह गए हैं। तुम एक मर्तबा फिर से सोच लो। जो कुछ तुमने सोचा है या जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? नताशा बेगम ने इसे समझाना चाहा था। आप ठीक कह रही हैं मुमानी, लेकिन मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला, उमैर ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। इसके चेहरे पर भी किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। उमैर, अगर इन्हें मालूम हो गया कि हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं तो? नताशा बेगम ने पूछा। मैं कुछ नहीं जानता मुमानी, बस चंद दिन की बात है। अगर शादी एक मर्तबा हो जाए, बस इसके बाद की मुझे कोई परवाह नहीं। जिसको जो भी मालूम होता है होता रहे, उमैर ने सख्त लहजे में कहा। उमैर, फिर भी एक मर्तबा सोच लो। वो लड़की मुझे बहुत बेकसूर लगती है, बहुत मासूम है वो, नताशा बेगम ने कहा तो उमैर ने दुखी नजरों से इनकी तरफ देखा था। हाँ, तो मेरी बहन भी तो मासूम थी, इसका क्या कसूर था? आप जो भी कह लें, मगर मैं अपनी बहन का इंतकाम हर सूरत लेकर रहूंगा, उमैर चटानी लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ, जबकि नताशा बेगम तासुफ से इसे जाता देखती रहीं। उमैर का ताल्लुक एक हाई क्लास फैमिली से था, जबकि हुमा बस मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी। ये 6 साल पहले की बात थी।
جب ہما کے بڑے بھائی عمر کی شادی ہونے والی تھی، یاسمین بیگم اس کی لڑکیاں دیکھ رہی تھیں۔ جب عمر نے انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا، وہ کسی غزل نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا جو کہ عمیر کی بڑی بہن تھی۔ ان کی محبت کا سن کر پہلے تو یاسمین بیگم ہتے سے ہی اکھڑ گئیں۔ انہیں نہ جانے کیوں شروع سے ہی پسند کی شادی سے نفرت تھی۔ عمر کی محبت کا سن کر گھر میں خوب واویلا ہوا تھا۔ یاسمین بیگم تو اسے جان سے مار دینے کے در پہ تھی، لیکن جب عمر نے انہیں غزل کے امیر ہونے کا بتایا تو یاسمین بیگم کچھ ڈھیلی پڑ گئیں اور جہیز کی ایک لمبی لسٹ بنا کر عمر کو دی اور کہا کہ وہ تبھی شادی پر راضی ہوں گی جب غزل یہ سب کچھ جہیز میں لے کر آئے گی۔ جہیز کی لسٹ میں سرے فہرست گھر اور گاڑی تھے۔ عمر کچھ دن تک تو منہ چھپاتا پھرتا رہا، پھر ایک دن خوشخبری سنائی کہ غزل یہ سب جہیز لانے کے لیے تیار ہے۔ اس دن یاسمین بیگم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ خوشی خوشی غزل کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جب عمر نے کہا کہ ابھی اس کے والدین ملک سے باہر ہیں، آپ تب تک شادی کی ساری تیاری کر کے رکھیں تاکہ وہ جیسے ہی آئیں شادی کے دن رکھ دیے جائیں۔ یاسمین بیگم شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ سب کو دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش تھیں، لیکن عمر کو جیسے خوش ہونا چاہیے تھا وہ ویسے خوش نہیں تھا، اور آخرکار پریشانی کی وجہ سامنے آ ہی گئی جب 1 مہینے بعد عمر غزل سے نکاح کر کے اسے گھر لے کر آیا، کیونکہ غزل کے گھر والے ایسے لالچی لوگوں میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یاسمین بیگم کو جو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین نکلی تھی۔ یاسمین بیگم نے اسی وقت پہلے عمر اور پھر غزل کو تھپڑ مارا، پھر عمر پر دباؤ ڈالا کہ وہ غزل کو طلاق دے دے، مگر عمر نے کہا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ غزل کے گھر والوں نے اسے آگ کر دیا ہے، اب وہ بھی اسے چھوڑ کر بے آسرا نہیں کرے گا۔ اس وقت تو یاسمین بیگم خاموش ہو گئیں، مگر ہر گزرتا دن انہوں نے غزل کے لیے زندگی جہنم بنا دی تھی۔ غزل عمر کی محبت کی وجہ سے یاسمین بیگم کا ہر ظلم خاموشی سے سہتی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید کسی روز یاسمین بیگم کا غصہ ختم ہو جائے گا اور وہ اسے بہو قبول کر لیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا غصہ بڑھتا گیا اور اسی کے ساتھ ان کے ظلم بھی۔ انہیں اسی وجہ سے بھی غصہ آتا کہ غزل ان کی زیادتیوں کو برداشت کیوں کر رہی ہے۔ غزل کا صبر کمال کا تھا، مگر یاسمین بیگم کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے غزل کی جان ہی لے لی۔ انہیں معلوم تھا غزل ہر سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتی تھی، تبھی انہوں نے اس روز چولہے کی گیس آن کر دی۔ صبح غزل نے جو ہی کچن کا بلب آن کیا، اسی وقت زوردار دھماکہ ہوا اور پھر پورے گھر میں غزل کی دل خراش چیخیں گونجنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ عمر اٹھ کر اسے بچانے آتا، یاسمین بیگم نے اس کے کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ غزل ان کے سامنے چیختے چیختے جل کر مر گئی۔ یہ منظر ہما کے سامنے ہوا تھا۔ ہما نے یاسمین بیگم کی بہت منتیں کی کہ غزل کو بچا لیں، مگر انہوں نے اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرے، ورنہ اگر کوئی غزل کی مدد کرتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا، مگر ایسا کرتا کون؟ یوں غزل کی زندگی کا خاتمہ ہوا تھا اور یاسمین بیگم کے تمام بچوں پر واضح ہو گیا تھا کہ پسند کی شادی کا کیا انجام ہوگا۔ انہوں نے اپنے باقی تمام بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ اب عمر کو چھوڑ کر ان کے باقی چاروں بیٹے شادی شدہ تھے۔ ہما بھی اب تک سانس پیتی آئی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ ماں اور بھابھیوں نے اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، وہیں بھائیوں کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب نے اسے لاڈ پیار سے رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس نے ہما کو اپنے ہی گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت تنگ ہو گئی تھی۔ تبھی جب عمیر نے اسے پرپوز کیا تو چند لمحے تک اس نے سوچا تھا، پھر اس سے یہ سوچ کر عمیر کا ہاتھ تھام لیا کہ شاید اب اس کی زندگی سہل ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی سہل ہونے کے بجائے مزید اجیرن ہونے جا رہی تھی۔ عمیر ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کیونکہ وہ غزل سے رابطے میں تھا، مگر ہما نہیں جانتی تھی کہ عمیر غزل کا بھائی تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ عمیر بہت دھوم دھام سے اسے بہانے آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر یاسمین بیگم کی تو آنکھیں ہی چندیا گئی تھیں۔ وہ ہما کے ذریعے کافی کچھ بٹورنے کا سوچ چکی تھیں، بلکہ شاپنگ کے نام پر تو وہ کافی کچھ بٹور بھی چکی تھیں۔ بارات کا استقبال انہوں نے خوب اچھے سے کیا اور پھر آخرکار نکاح نامے پر سائن ہوئے تھے۔ ہما عمیر کے نکاح میں آ چکی تھی۔ ادھر نکاح نامے پر سائن ہوئے، ادھر عمیر کا ڈرامہ ختم ہوا۔ اس نے اپنے گلے سے ہار اتار کر پھینکے اور اندر کی طرف گیا جہاں ہما دلہن بنے بیٹھی تھی۔ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر تیش طاری تھا۔ عمیر کیا ہوا ہے؟
اس کو غصے میں دیکھا ہما نے پوچھا، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمیر؟ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بات بری لگی ہے تو بتاؤ، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، یاسمین بیگم اس کے سامنے آ کر بولی، جب اس نے غصے سے یاسمین بیگم کو ایک طرف دھکا دیا تھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے راستے میں نہ آئیں، آپ کی طرف پہلے ہی بہت حساب نکلتے ہیں، اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے مزید مشکل نہ بڑھائیں۔ عمیر غصے سے بولا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سے حساب کی بات ہو رہی ہے یہ؟ یاسمین بیگم نے پوچھا۔ ویسے میرا دل تو نہیں کر رہا ابھی کچھ بھی بتانے کا، لیکن پھر بھی اگر آپ ضد کر رہی ہیں تو چلیں سن لیں۔ آپ کو اپنی سب سے بڑی بہو تو یاد ہوگی نا؟ نہیں یاد؟ چلو میں یاد کروا دیتا ہوں۔ میں غزل آپی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے بیٹے عمر کی وہ بدنصیب بیوی جسے آپ نے جیتے جی آگ لگا دی اور حادثے کا نام دے دیا، مگر میں بے خبر نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہر ایک اس ظلم کے بارے میں بتایا تھا جو آپ نے اس پر کیا، اور اب وہ سب آپ کی بیٹی پر ہوگا۔ جیسے میری بہن تڑپ تڑپ کے مری، ویسے آپ کی بیٹی مجھ سے رحم کی بھیک مانگے گی، لیکن اسے نہیں ملے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر وہ سارے ظلم کروں گا جو آپ نے میری بہن پر کیے تھے، عمیر نے درشتی سے کہا، اور سب کو حیران پریشان چھوڑ ہما کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام بارات والے بھی وہاں سے نکل آئے تھے۔ ہائے اللہ، یہ عمر بھائی کی وجہ سے ہمیں کون سا دن دیکھنا پڑ گیا ہے۔ ان کا کیا اب ان کی بہن بھگتے گی۔ ہما کی ایک بھابھی کو اس سے ہمدردی ہوئی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دیکھا نہیں تھا اس لڑکے کا غصہ، اب نہ جانے وہ اس معصوم کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرے گا۔ دوسری بھابھی نے بھی پہلی کی بات کی تائید کی تھی، اس سے تو اچھا تھا کہ ہم اس کی شادی ہی نہ کرتے، اب کہاں سے آئے گی نئی ملازمہ اور کہاں سے اتنے پیسے دیں گے اسے۔ تیسری بھی ان کی باتوں میں شریک ہوئی تھی، مگر یاسمین بیگم اور ان کے بیٹے خاموش کھڑے تھے۔ یاسمین بیگم کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہیں، پھر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عمیر، میرے ساتھ ایسا مت کرو، غزل بھابھی کے ساتھ اس وقت جو بھی ہوا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں تو خود اس وقت بچی تھی اور میں ان کے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتی ہوں؟ ہما عمیر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی، جبکہ عمیر سرخ انگاروں آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ان کی شادی کو آج تیسرا دن تھا۔ ان گزرے دنوں میں عمیر سے جتنا برا ہو سکتا تھا اس نے کیا تھا۔ ہما کے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہ رہا تھا جہاں عمیر کی درندگی کے نشانات نہیں تھے۔ عمیر نے اس سے جسمانی تعلق تو نہیں بنایا تھا، مگر اس کے وجود کے ہر ظاہری حصے کو اس نے اپنی وحشت کا نشانہ بنایا تھا۔ تمہارا قصور کیسے نہیں ہے؟ تم سب کے سب قصوروار ہو، تمہارا قصور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس بھگوڑے کی بہن ہو جو میری بہن کو بھگا کر لے گیا اور اس ہنستی کھیلتی لڑکی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ عمیر کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ عمر بھائی بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے تو بھابھی کا ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، مگر ان کی غیر موجودگی میں امی بھابھی کے ساتھ غلط کرتی رہیں۔ بھائی کو نہیں معلوم تھا، اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی بھابھی کے ساتھ غلط نہ ہونے دیتے۔ ہما نے عمیر کو سمجھاتے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی۔ چپ، ایک دم چپ، میرے سامنے زیادہ اپنی چونچ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اگر تم لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو میری بہن یوں درندگی کی موت نہ مرتی۔ عمیر نے ایک جھٹکے سے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا اور اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے۔ ہما نے بامشکل خود کو چھڑواتے ہوئے کہا، آہاں میری جان، اب رہائی ناممکن ہے، کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی، اس لیے دعا کرو کہ میں مر جاؤں، ورنہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہوگی، عمیر نے کہا اور اس کے گال پر دانت گاڑے تھے۔ ہما کی چیخ نکلی تھی۔ چلو اٹھو اور جا کر میرے ناشتہ بناؤ، عمیر نے حاکمانہ انداز میں کہتے اسے چھوڑا تھا۔ لیکن ابھی تو تم نے 10 منٹ پہلے ناشتہ کیا تھا، ہما نے اسے یاد دلانا چاہا۔ میرے آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں 10 منٹ پہلے ناشتہ کر چکا ہوں یا 2 منٹ پہلے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، کوئی راہ چلتا عاشق نہیں جسے تم تو تڑاک کر کے بلا رہی ہو۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے اپنے لیے تم نہ سنو۔ عمیر جانے اسے کیا باور کروا رہا تھا، لیکن عمیر تم جانتے ہو میں تو تمہیں شروع سے، ہما نے کہنا چاہا مگر عمیر نے اس کی بات پوری ہی نہ ہونے دی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا، اس لیے اب سے مجھے آپ کہنا، عمیر نے سختی سے کاٹدار لہجے میں کہا تو ہما کی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب جاؤ، کھڑی کیا ہو، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اور ہاں میرے لیے چیز آملیٹ بنانا۔ ہما سے کہتے ہوئے LED آن کرتے صوفے پر بیٹھا اور ٹانگیں میز پر پھیلا گیا تھا۔ ہما آنسو پیتے کچن میں گئی تھی اور اس کے لیے پھر سے ناشتہ بنانے لگی تھی۔
دن یوں ہی گزرتے گئے تھے۔ ہما کے گھر والوں نے شروع میں تو کچھ پیش رفت کی، مگر آہستہ آہستہ وہ ڈھیلے پڑتے بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ انہیں ہما سے کوئی سروکار نہ رہا تھا اور نہ ہی انہیں اس کی پرواہ تھی، بھلے ہی عمیر اسے جان سے ہی کیوں نہ مار دیتا۔ عمیر نے بھی ایک مہینہ تو اس پر خوب ستم ڈھائے، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس کی اذیتوں میں کمی آ گئی تھی۔ مگر جب کبھی اسے غصہ آتا تو وہ اگلی پچھلی ساری کسریں نکال لیتا تھا۔ ہما بیٹے، تم کیوں اپنے آپ کو اس اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہو؟ خود پر تھوڑا سا ترس کھاؤ، کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ خود کو آئینے میں تو دیکھو۔ نتاشا بیگم آج ہما کے پاس آئی تھیں۔ آپ کیوں مجھ پر ترس کھا رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ سب یہی تو چاہتے تھے نا؟ ہما نے شکوہ کیا تھا۔ ہم مجبور تھے بیٹا، پہلے جب ہم تمہارے گھر رشتہ لے کر گئے تھے تو میں نے یہی بتا کر بھیجا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں شادی سے چند دن پہلے ہی معلوم ہوئی۔ یقین جانو، اگر ہمیں پہلے سے یہ سب معلوم ہوتا تو ہم کبھی عمیر کو روک لیتے۔ ہم تو یہی جانتے تھے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، نتاشا بیگم نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تھا۔ شرمندگی کے مارے وہ ہما سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ہما کو چپ دیکھ نتاشا بیگم نے کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ممانی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوں معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کا قصور تو نہیں ہے، میرے اپنے نصیب ہی شاید ایسے تھے، آپ یوں مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ہما فوراً سے اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ نصیب انسان بدل بھی سکتا ہے ہما، ہر بات نصیب کے قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ چلو مانا عمیر سے ملنا تمہارا نصیب ہے، مگر اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا، اس کے مظالم سہنا تمہارا نصیب نہیں ہے۔ یہ تم خود پر ظلم کر رہی ہو، کچھ سوچو اپنے بارے میں۔ آخر کب تک یوں عمیر کے ظلم سہتی رہو گی؟ نتاشا بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو ہما نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، میں کیا کروں؟ ہما نے ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور عمیر سے خلا لے لو، ساری زندگی تو تم اس کے مظالم نہیں سہ سکتی نا؟ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، ابھی تمہیں کوئی بھی رشتہ مل جائے گا، نتاشا بیگم نے کہا تو ہما نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہما نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جانتی ہوں تم عمیر سے خوفزدہ ہو، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری پوری سپورٹ کروں گی، تمہیں خوش رہنے کا پورا حق ہے، نتاشا بیگم نے کہا تو ہما نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ بات نہیں ہے ممانی، میں عمیر سے الگ ہونا ہی نہیں چاہتی، میں محبت کرتی ہوں عمیر سے۔ انہوں نے چاہے مجھے اپنی جھوٹی محبت کی جال میں پھنسایا، مگر میں ان سے سچی محبت کر بیٹھی ہوں۔ اب وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، میرے لیے وہی سب کچھ ہیں، میں ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، ہما نے مدھم لہجے میں کہتے نتاشا بیگم کو شاک کیا تھا۔ کیا تم اس شخص سے محبت کرتی ہو جس نے نفرت اور انتقام کی آگ میں تمہارا یہ حال کر دیا؟ مجھے تو حیرت ہے تم پر کہ تمہیں اس سے محبت ہو کیسے گئی۔ میں پھر بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم عمیر سے کنارہ کر لو، وہ اس وقت انتقام کی آگ میں پاگل ہے، کہیں تمہیں جان سے ہی نہ مار دے۔ نتاشا بیگم نے پھر سے کہا تو ہما نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ ہوتی کون ہیں میری بیوی کو الٹے سیدھے مشورے دینے والی؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہاں آئیں، اس سے ملیں اور اس کا دماغ خراب کریں؟ عمیر نہ جانے کب وہاں آیا اور انتہائی بدتمیزی سے بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے عمیر؟ آپ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں ممانی سے؟ وہ بڑی ہیں آپ سے، ہما نے فوراً نتاشا بیگم کی حمایت میں بولی۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ چپ رہو بالکل۔ اور آپ کو میں نے اس لیے ہما سے ملنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر اسے بھڑکاتی رہیں۔ اگر آپ کو یہی کچھ کرنا ہے تو برائے مہربانی آپ یہاں مت آیا کریں، عمیر سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولا تھا۔ عمیر، انہوں نے کچھ نہیں کہا مجھے، آپ ان سے ایسے بات مت کریں۔ ہما پھر سے آگے آئی تھی جب اگلے ہی لمحے عمیر کا ہاتھ کا تھپڑ کھاتے دور جا کر گری۔ عمیر! تبھی نتاشا بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ کچھ تو شرم کر لو، ایک معصوم جان پر ظلم کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس کی حالت تو دیکھو وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے۔ تمہارے انتقام کی آگ اسے جلا کر رکھ دے گی عمیر، کچھ تو ہوش کے ناخن لو، نتاشا بیگم نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ فی الوقت یہاں سے چلی جائیں، عمیر نے سرخ پڑتے چہرے سے کہا۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر تم سوچنا ضرور، گیا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں اس پر بہت پچھتانا ہوگا بعد میں، میری یہ بات یاد رکھنا، نتاشا بیگم نے کہا وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد عمیر ہما کی طرف آیا تھا۔ تمہیں تو میں اب بتاتا ہوں، بہت شوق ہے نا دوسروں کے ساتھ مل کر میری برائیاں کرنے کا، اب تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تم خواب میں بھی میری برائی کرنے سے پہلے 10 بار سوچو گی، عمیر نے غصے سے کہا اور اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ بس کرو عمیر، بہت ہو گیا، میں تھک گئی ہوں آپ کے ظلم سہتے سہتے، مجھ میں اب مزید سکت نہیں ہے، اگر آپ سے
محبت نہ ہوتی تو اب تک آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی، مگر کیا کروں، میری محبت میرے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے۔ لیکن آپ کا مزید ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو مجھے ایک ہی بار مار ڈالیں، ہما نے روتے روتے کہا۔ عمیر نے اسے بستر پر پھینکتے روم فریج سے ڈرنک کی بوتل نکالی تھی اور اسے کھول کر منہ سے لگایا۔ شراب کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ زور سے ہنسا تھا۔ اس کا کہا وحشت بھرا تھا، اتنا وحشت بھرا کہ ہما کو بے ساختہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اتنی جلدی تھک گئی تم؟ ابھی تو میں نے 1% بھی تم پر ظلم نہیں کیا جو تمہارے گھر والوں نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا، عمیر نے کہتے پھر سے ہما کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ عمیر آپ کچھ نہیں جانتے، ہما نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب معلوم ہے مجھے، عمیر نے درشتی سے کہا۔ نہیں جانتے آپ جو جانتے ہیں وہ آدھا سچ ہے، حقیقت آپ کے لیے دردناک ثابت ہوگی عمیر، ہما کہتے ہوئے چیخی تو اگلے ہی لمحے عمیر نے ڈرنک کی بوتل دیوار سے دے ماری تھی۔ بوتل دیوار سے لگتے ہی کرچی کرچی ہو گئی اور کمرے میں شراب کی ناگوار بو پھیل گئی تھی۔ تم مجھے بتاؤ گی حقیقت کیا ہے؟ ہاں، حقیقت تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی نے جیسے میری بہن کی زندگی برباد کی، میں سب جانتا ہوں اور یہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، عمیر نے کہتے ہما کا جبڑا دبوچا اور اس کا چہرہ اپنے نزدیک کیا تھا۔ وہ میری ماں اور بھائی نہیں ہیں، عمیر جو ہما کی گردن پر جھکنے ہی والا تھا۔ اس کی بات سنتے اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ہما کو دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ میرے بھائی نہیں ہیں اور نہ ہی میری ماں، بلکہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، ہما کہتے دکھ سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب عمیر نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عمیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ یہی سچ ہے، میں 8 سال کی تھی جب میرے بابا یعنی یاسمین بیگم کے شوہر مجھے اس گھر میں لائے تھے۔ میرے اصلی بابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ددیال میں اپنی دادی کے پاس رہتی تھی۔ یہ والے بابا میرے بابا کے دوست تھے، وہ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ انہیں میں بہت اچھی لگتی تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی، مگر افسوس کہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ ان کے 5 کے 5 بیٹے تھے۔ تبھی میری دادی کو ان کی بیٹی نے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ دادی پر بڑھاپا تھا، وہ اکیلی تھیں۔ میری پھپھو نے دادی سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف ان کی ذمہ داری اٹھائیں گی، وہ میری ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں بابا میری دادی کے پاس آئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھے گود لینا چاہتے ہیں اور میری ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں۔ بابا نے دادی کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے اور مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ ہوا بھی یوں ہی، جب تک بابا رہے مجھے گرم ہوا تک نہ لگنے دی۔ لیکن ان کی اچانک موت کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر سے یتیم ہو گئی۔ امی کو تو میں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب بابا مجھے لے کر گھر آئے تھے، اس وقت امی بابا سے خوب لڑی تھیں۔ انہیں میرا وجود برداشت نہیں تھا، مگر بابا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ امی وقتی طور پر تو خاموش ہو گئی تھی، مگر اندر ہی اندر انہوں نے مجھے ڈرانا دھمکانا جاری رکھا تھا۔ جب کبھی موقع ملتا تو مجھ پر ہاتھ صاف کرنے سے بھی گریز نہ کرتی تھیں۔ یہی حال میرے بھائیوں کا بھی تھا۔ انہیں بھی اپنے گھر میں اپنی زندگی میں میری موجودگی قبول نہیں تھی۔ بابا سے بچ کر وہ بھی مجھے اس بات کی بخوبی احساس دلاتے تھے، مگر پھر بابا کی موت کے بعد تو جیسے سب کھل کے سامنے آ گئے تھے۔ اگر اس وقت میں ملازمہ کی طرح ان کے گھر کے سارے کام نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً ان لوگوں نے مجھے بابا کے جنازے کے ساتھ ہی گھر سے نکال پھینکنا تھا۔ مگر میری قسمت کے ان کے گھر کی ملازمہ بننے کے بدلے مجھے رہنے کے لیے چھت مل گئی تھی اور تھوڑی تگودو کے بعد پڑھنے کی اجازت بھی۔ غزل بھابھی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں سوائے امی کے اور کسی کا قصور نہیں ہے۔ عمر بھائی نے کبھی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن امی نے غزل بھابھی کے ساتھ بہت برا کیا تھا، بہت برا۔ ہما نے ساری حقیقت بتائی تو عمر ایک دم سے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے زمین کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ ہما اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ عمر گاڑی میں بیٹھا اور بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ ہما کی حقیقت جاننے کے بعد اس کا ضمیر کانپ اٹھا تھا۔ وہ ایک لے پالک اور معصوم لڑکی پر ظلم کرتا آیا تھا۔ کاش میں اس کے ساتھ یہ سب کرنے سے پہلے اس کی حقیقت جان لیتا تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ نتاشا بیگم کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش وہ وقت کو پیچھے لے کر جاتا جہاں یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا
کہ اب وہ کس منہ سے ہما کا سامنا کرے گا۔ اس نے خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی ماری تھی اور اپنی محبت کو انتقام کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ کاش کہ یہ سب ایک خواب کی مانند ہوتا۔ وہ آنکھ کھولتا اور سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جاتا۔ کاش۔ عمیر نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ اس نے گاڑی بیچ سڑک کی پر روکی ہوئی تھی، تبھی آگے پیچھے سے گاڑیاں سے مسلسل ہارن دے رہی تھیں۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے اسپیڈ پر پاؤں رکھا، مگر گاڑی اس کے قابو میں نہ آئی اور سامنے سے آتی بس سے ٹکراتے الٹ گئی۔ ہما کو اس دن نتاشا بیگم نے اطلاع دی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی اسپتال پہنچی تھی، جہاں انہیں معلوم ہوا تھا کہ عمیر اپنی بینائی سے محروم ہو چکا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ہما سے معافی مانگی تھی اور اسے کہا کہ شکر ہے میری بینائی چلی گئی، کیونکہ میں جو کچھ کر چکا تھا اس کے بعد تم سے نظریں ملانا موت کے مترادف تھا۔ ڈاکٹروں نے 2-3 آپریشن کیے تھے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ اب تو عمیر نے امید چھوڑ دی تھی، مگر ہما پر امید تھی۔ اسے اللہ پر یقین تھا، وہ اسے اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ جہاں کسی اچھے آپٹکس کا سنتی، عمیر کو وہاں لے جاتی تھی۔ عمیر نہ کرتا ہی رہتا، مگر وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ آج پھر وہ اسے آپریشن کے لیے لے جا رہی تھی۔ ہما، تم خواہ تردد کر رہی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بینائی اگر آنی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی۔ اتنے آپریشن ہو چکے ہیں، کوئی ایک تو کامیاب ہوتا۔ عمیر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ چپ کر بیٹھیں، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ 4 آپریشن تو کیا، آپ کی بینائی لانے کے لیے مجھے آپ کے 400 آپریشن بھی کروانے پڑے تو میں وہ بھی کرواؤں گی۔ ہما نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ ہما، تو مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ عمیر نے ہما کا ہاتھ پکڑتے اس سے پوچھا۔ ہاں عمیر، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حالات یا پھر وقت کی کوئی چال تھی۔ وقت گزرا تو اپنے ساتھ وہ ساری چالیں لے گیا۔ اب اس وقت کو سوچ کر اپنا یہ وقت کیوں برا کر رہے ہیں؟ اچھا سوچیں، انشاءاللہ آگے سب اچھا ہوگا، انشاءاللہ۔ ہما نے کہا تو عمیر نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔ چلیں جائیں، آپ کے آپریشن کا وقت ہو گیا ہے، بیسٹ آف لک، ہما نے کہتے عمیر کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ عمیر کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہما پریئر روم میں آئی تھی اور جائے نماز بچھا کر عمیر کے لیے دعا کرنے لگی تھی۔ اس کی دعا رنگ لائی تھی اور عمیر کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ دوسری طرف یاسمین بیگم پر اب خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ 5 بہویں ان سے تنگ آ گئی تھیں۔ سب اپنے اپنے شوہروں کو لے کر علیحدہ ہو گئی تھیں۔ یاسمین بیگم کو سب نے باری باری اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ انا کی پکی تھیں۔ انہوں نے ایک کی بھی بات نہ سنی اور گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ بیٹے اور بہو پوتے پوتیوں کے ساتھ ملنے آتے تو انہیں گالیاں دیتی اور بددعائیں دیتی، اس لیے ان لوگوں نے بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ یاسمین بیگم کو تنہائی کے سانپ نے ایسا ڈسا کہ ایک روز خود پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ یوں وہ نہ تو دنیا میں اللہ کی پسندیدہ بن سکیں اور نہ ہی آخرت میں۔ ان کی ضد اور انا نے آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا۔ میرا ناول آفیشیل کی اگر ناول آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔